زه یوت ته دا پیغام ورکون غواړم چې څنګه چې ما مخکې هم دا خبره وکړه تاسو ته چې محنت چې کوم دی هغه ژوند کې کامیابی دپاره ډېر ضروري دی. نو ټولو نه پهله تاسو دا ذهن کې وساتئ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پاک یوتھ پلس کا ایک نیا ایپیسوڈ صحیح شیخ کے ساتھ. آپ جانتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر مرتبہ آپ کو نئے لوگوں سے ملائیں اور نئے لوگ ایسے ہوں کہ جن کی باتوں سے، جن کی لائف ایکسپیرینسز سے، جن کی جرنی سے، وہ چاہے اکیڈمک ہو، پروفیشنل ہو، دیکھنے والوں کو ہو سکتا ہے کچھ رہنمائی مل سکے. آج ایسے ہی ہمارے ایک مہمان ہیں، شاکر اللہ خان ان کا نام ہے، اور ہم ان سے بات کریں گے ان کی انسپائرنگ جرنی پہ، اور جو کچھ زندگی نے ان کو سکھایا اس پہ بات ہوگی. اور میں نے جو باتیں ان سے سنی ہیں، میں تو بہت سچ بات ہے کہ بہت کلک کی ہیں مجھے باتیں، اور میں چاہتا ہوں دیکھنے والے بھی اسی طرح دیکھیں اس کو اور انسپائر کریں. شاکر اللہ خان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جزاک اللہ، جزاک اللہ. پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے یہاں پہ اور مجھے موقع دیا آپ سے بات کرنے کا، یوتھ سے بات کرنے کا. آپ کا ماشاءاللہ یہ جو چینل ہے اتنے چھوٹے سے پیریڈ میں اس نے، میں سمجھتا ہوں، بہت ترقی حاصل کی ہے. شکریہ. اس کے ویورز کی تعداد بھی بڑی ہے اور سبسکرائبرز کی تعداد بھی 800-900 تک شاید پہنچ چکی ہے. تو یہ آپ کا ویژن ریفلیکٹ کرتا ہے، اور آپ ایک نئی چیز شروع کی ہے اس وقت جو کہ یوتھ کو بہت انسپائر کر رہی ہے. میں آپ کے تقریباً سارے ہی جتنے بھی آپ نے انٹرویوز کیے ہیں وہ دیکھتا رہتا ہوں اور باقیوں کو بھی بتاتا ہوں. تو صحیح صاحب، میرا جو سفر ہے وہ کافی طویل ہے، کہانی بہت لمبی ہے. شاکر صاحب، میں تو چاہوں گا کہ آپ کے اس پوری سفر کی کہانی کو لیٹ اس اسٹارٹ اٹ ود اے اسٹرکچرڈ وے. ٹھیک ہے. میری پہلی گزارش یہ ہے کہ میں نے جو آپ کی باتیں سنی اور بہت مانوس ہوا آپ کی باتوں سے، کہ آپ تو اپنی چائلڈ ہوڈ سے شروع کریں اپنی کہانی اور بتائیں کہ یہ سفر پڑھائی کا، پھر پروفیشن کا، اور وہ کیسے شروع ہوا، اور پھر آگے کہانی آپ جیسے چاہیں بتائیں. میری کوشش ہوگی کہ اس کو تھوڑے سے ٹائم میں ہم اس کو کور کر پائیں، لیکن چونکہ باتیں بہت زیادہ ہیں اور یہ ایک کیا کہوں 40 سال کا سفر ہے. میرا تعلق کوہاٹ سے ہے. ٹھیک ہے. خیبر پختونخوا سے. اس زمانے میں اس کو NWFP کہا جاتا تھا. اور میں نے کوہاٹ کے ہی تعلیمی اداروں سے پڑھا، اس ماحول میں پڑھا. متوسط گھرانے سے تعلق تھا. میں نے MBA 1985 میں کیا. 1985 میں. 1985 میں. اور اس کے بعد وہاں پہ کوئی اپرچونٹی تھی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس دور میں نا آپ کو پتہ ہے اتنے زیادہ سبجیکٹس تو تھے نہیں، صرف انجینئرنگ ہوتی تھی اور میڈیکل کا شعبہ ہوا کرتا تھا جن کی اپرچونٹی وہاں پہ مل جاتی تھی. لیکن باقی جو ماسٹرز لوگ کرتے تھے ان کو جاب ہنٹنگ کرنی پڑتی تھی بہت. تو کسی نے کہا، ہمارے اور جو ساتھی تھے کچھ کراچی کے لیے روانہ ہو گئے کہ جی وہاں پہ انڈسٹری ہے، وہاں پہ جابس مل جاتی ہیں. تو خیر ہم بھی کراچی چل پڑے. کراچی کا سفر لمبا تھا، پہلا سفر تھا کراچی کا. ٹھیک ہے. اور اس زمانے میں کراچی میں ایک ٹرین چلتی تھی وہاں سے، پشاور سے، اور باقی کچھ بسز چلا کرتی تھیں جو کہ تقریباً 30 گھنٹے لیا کرتی تھیں. تو مجھے یاد ہے کہ ان بسوں میں سفر شروع کیا، کراچی پہنچے، وہاں پہ جابس ہنٹنگ شروع کی. مختلف اداروں میں جاتے، وہاں پہ CV بھیجا کرتے تھے، وہاں پہ ڈراپ کرتے تھے مختلف اداروں کی. وہ ڈائریکٹری ہوتی تھی، وہ اس میں ایڈریسز ڈھونڈتے تھے، اور YI چندری گڑھ روڈ پہ جو بہت دفاتر تھے ان میں پھرتے تھے. تو فائنلی میری ایک پبلک سیکٹر آرگنائزیشن میں، انجینئرنگ آرگنائزیشن تھی،
اس میں سلیکشن ہو گئی ایز اے مینجمنٹ ٹریننگ. اچھا ماشاء اللہ. لیکن ایک بات یہاں پہ ایڈ کروں گا، وہ یہ کہ جس زمانے میں 1985 میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے MBA کیا، اس وقت کا MBA ہونا بھی بہت ڈفرینٹ چیز تھی. MBA یہ ڈسپلن نیا نیا اس زمانے میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ اسٹارٹ ہوا، اور MBAs جب آتے تھے مارکیٹ میں اور جاب پلیسمنٹس میں آتے تھے تو ڈیفینیٹلی ان کی بڑی کوئک پلیسمنٹس ہوتی تھیں. اور یہ اس وقت مجھے یاد ہے، ہم بھی اسی زمانے کے ہیں، میں نے بھی اس زمانے میں ہی کیا ہے. مجھے یاد ہے کہ MBA کی ڈگری لینا ایک بڑی پرائڈ کی بات تھی اس زمانے میں، اس لیے کہ دس واز سم تھنگ ایلس which had nothing to do with engineering or medical. بالکل. This was the third choice. آپ کو آئیڈیا ہوگا نا، بہت کم یونیورسٹیز یہ کرا رہی تھیں، اور بہت پبلک کم سیکٹر میں ہی تھا. پبلک سیکٹر میں ہی تھا، پرائیویٹ تو تھا ہی نہیں اس زمانے میں. تھا ہی نہیں. صحیح کہا آپ نے. اور اچھا کوالٹی آف ایجوکیشن بھی بہت تھی اس زمانے. ہاں. تو وہاں پہ مینجمنٹ ٹریننگ ہم نے تقریباً 1 سال گزارا کراچی میں. آپ کو پتہ ہے 1200 روپے کا جو ہمیں وہ اسٹائپنڈ ملا کرتا تھا، مشکل ہے گزارا کرنا. کچھ ساتھیوں کا اکٹھے رہنا، پھر مہینے ڈیڑھ بعد اپنے گھر آنا بھی انہی بسوں پہ یا انہی ٹرینوں پہ، اور اسی اسٹائپنڈ میں آنا، اور پھر وہاں پہ گھر میں آ کے 2 دن گزارنا والدین کے ساتھ، اور پھر واپس چلے جانا. تو میں اصل میں عموماً نا یوتھ کو بھی کہا کرتا ہوں، اور ویسے بھی، کہ یہ جو محنت جو آپ کو کامیابی ہے وہ محنت سے ہے. اور محنت جو ہے نا وہ آپ کو ہر حال میں کرنی پڑتی ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اور شارٹ کٹ اگر آپ لیں گے تو بڑا ٹیمپریری ہوگا. تو جو لوگ نیچے سے چل کے محنت کرتے کرتے اوپر پہنچتے ہیں، تو ایک تو ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، ویژن ان کا بنتا ہے، اور وہ اپنے ملک قوم کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ سے لا دیتے ہیں. اور اچھا آف کورس میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ دعائیں بڑا کام کرتی ہیں. میرے ساتھ میں آپ کو بتاؤں، میرے والدین کی بہت دعائیں تھیں. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ میں کراچی میں تھا، ہمارا جو آفس تھا، ہیڈ آفس، کراچی سے اسلام آباد شفٹ ہو گیا. اچھا. وہ 1.5 سال بعد. تو میں اسلام آباد آ گیا. ٹھیک ہے. اسلام آباد میں نے پھر 8 سال گزارے سیکٹر میں، ماشاءاللہ، اور بہت کام کیا HR میں. پھر 1996 میں ٹیلی کام سیکٹر میں شفٹ ہو گیا. اچھا. ٹیلی کام کا ایک ادارہ ریز ہو رہا تھا اس زمانے میں، سرکاری ادارے تھے، اس میں میں نے جاب شروع کی. ٹھیک ہے. کافی چیلنجنگ جاب تھی، کیونکہ جب ادارہ آپ کو پتہ ہے ریز ہوتا ہے تو اس میں بڑے مسائل آتے ہیں. اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ امپلائیز ریلیٹڈ ہوتا ہے. ہر طرح کے امپلائیز ہوتے ہیں، گروپ بندیاں ہوتی ہیں، اور لوگوں کو جب نئے لوگ اس میں امپلائی کرنے ہوتے ہیں تو ان کی ایک ٹریننگ ایک سیشنز ہوتے ہیں. یہ سارے پروسیس سے پھر گزرے ہم. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پبلک سیکٹر میں سب سے پہلے ہم نے ریکروٹمنٹ کا کانسیپٹ کی. اچھا، یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ میں بات کر رہا ہوں 2004 کی. 2004 میں کسی بھی ادارے میں ریکروٹمنٹ نہیں تھی. نادرا والے اس کو سٹارٹ کر رہے تھے. اچھا. ابھی نادرا نے شروع کیا تھا اپنے لیے. تو وہ ہم نے جو ہے مناسب سمجھا کہ نادرا سے بات کی جائے. اچھا، اس میں نا ریکروٹمنٹ کو اب تو بہت کامن ہے، اس کا بڑا فائدہ ہے. آپ کا اسی دن ٹیسٹ ہوتا ہے، ہزاروں کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں تھرو آؤٹ دا کنٹری. دیکھیں، ایک تو ٹرانسپیرنسی تو ہے ہی ہے، اور کاسٹ ایفیشنسی ہے، ٹائم ایفیشنسی ہے. بالکل. اور ود ان نو ٹائم، اور شام کو رزلٹ آتا ہے. آپ نے کسی کو موقع دیا ہی نہیں کہ کوئی سفارش ہے. بالکل. تو یہ تو بڑی بات آپ مجھے بتا رہے ہیں. اور میں نے بھی اپنے کریئر میں ایسی، اس زمانے میں مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے کسی جگہ ریکروٹمنٹ کا کانسیپٹ دیکھا ہو، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں پوائنٹس تھے اس زمانے میں، بڑی بات ہے. اور اچھا، اس کو بڑا اپریشیٹ بھی کیا گیا. گورنمنٹ لیول پہ بھی کچھ اور اداروں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے کہا یار واقعی یہ تو اٹس اے نیو کانسیپٹ، یہ بڑا اور آسان ہے. اس میں تو شام تک رزلٹ آ جاتا ہے، وہ کینڈیڈیٹ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ پاس ہوا ہے، اس کے کتنے نمبر آئے ہیں، اور میرٹ لسٹ بھی خود ہی بن جاتی ہے، اور آپ پھر انٹرویو میں اپیئر ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑی بات تھی. تو یہ ہم نے اس زمانے میں ٹیلی کام میں آپ نے سیکٹر میں یہ کام کیا. اچھا، کام بہت سارے ہوں گے، ڈیفینیٹلی بہت سارے ہوں گے. اچھا، ٹیم بلڈنگ کا ایک کانسیپٹ دیا ادارے میں، اور ریکروٹمنٹ جتنی بھی کی ٹرانسپیرنسی سے کی. اچھا، ایسے لوگ، ایسے بچے ہم نے بھرتی کیے جن کے انٹرویوز کیے اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہماری سلیکشن ہو گئی ہے.
بہت ریموٹ ایریاز میں بھی ہم نے اچھا بچوں کو سلیکٹ کیا وہاں پہ جا کے. تو اچھا پھر آپ یہ ہمیشہ ذہن میں یہ بات رکھی کہ جب کبھی بھی آپ میرٹ پہ سلیکشن کریں گے نا تو وہ آپ کے ادارے کو ریزلٹ دیں گے ضرور بچے. یہ میں بات آپ کی کاٹ رہا ہوں, سوری, لیکن میں بات یہ اکثر کرتا ہوں کہ ادارے چلتے ہیں لوگوں سے. اچھے لوگ لگائیں گے, اچھے ریزلٹس ملیں گے, ادارے پراسپر کریں گے, ادارے گرو کریں گے اور آپ کو بیسٹ ڈویڈنڈ دیں گے. تو یہ تو مطلب اٹس اے کوسچن آف کامن سینس آج کل ہے, سب کو جاننا چاہیے کہ جہاں لوگوں کو آپ نے سفارش پہ لگا دیا پھر اچھائی کی امید نہ رکھیں, میرٹ پہ اٹھائیں, صاف کریں. اور پلس یہ ہے جناب, باتوں میں ایچ آر ایم کو آپ نے ذکر کیا, تو ایچ آر ایم میں تو بڑا ویلفیئر کا کام بھی ہے. اور جب ویلفیئر کی بات کرتے ہیں تو پھر اس میں ہو سکتا ہے کہ امپلائی ویلفیئر کی بات ہو, کمیونٹی ویلفیئر. ذرا اس پہ کچھ تبصرہ کریں کہ کیا کچھ کیا آپ نے امپلائی ویلفیئر کے لیے یا پھر کمیونٹی ویلفیئر. بالکل, اس میں ایک چیز اور ایڈ کر کے پھر ویلفیئر کی طرف آتا ہوں. یہ اس میں جب آپ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں, ایک تو وہ کام کرتے ہیں, دوسرا ایک چیز اور ذہن میں رکھیے کہ ہمارے پبلک سیکٹر میں اوور امپلائمنٹ بڑی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو 10 بندے چاہیے تو وہاں پہ 15 رکھے جاتے ہیں. اس کو بڑا کنٹرول کیا, جس سے جو ایچ آر کاسٹ تھی وہ کم ہو گئی. جب ایچ آر کاسٹ کم ہوتی ہے تو پھر ادارہ پروفٹ میں ہو جاتا ہے, ایفیشنسی بھی آتی ہے, ایفیشنسی آئی, ادارہ پروفٹ میں گیا. اب اس پروفٹ کا جو بینیفٹ ہے وہ امپلائیز کو ملنا چاہیے. امپلائیز کو بونسز دیے, امپلائیز کے لیے ویلفیئر اسکیمز لانچ کی, جس میں ان کو ہاؤس بلڈنگ اسکیمز, موٹر سائیکل اسکیمز, یہ کمپیوٹر اسکیمز, اس طرح کی ڈفرینٹ اسکیمز انسٹالمنٹس پہ ان کو ہم یہ دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک, اب چھوٹا امپلائی ہوتا ہے وہ اگر گھر بنا لے تو بڑی بات ہو جاتی ہے اس کے لیے. اچھا پھر اس دور میں مجھے ایک اور چیز یاد آ گئی, چلے ضرور ابھی آپ کے ساتھ بیٹھے یاد آ گئی. صحیح, ہمارے پاس سعودی عرب سے ایک کمپنی آئی, جرمن کمپنی تھی, ٹیلی کام کے لوگ تھے. انہوں نے کہا جی ہمیں اس ٹیکنیکل فیلڈ کے ینگ ٹیکنیشینس چاہیے. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا جی لے لیں, بالکل لے لیں. اب اس سے بڑی مخالفت ہوئی کہ جی یہ دیکھیں ہمارے پاس تو یہ ایکسپرٹس ہوتے ہیں تو ان کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک جرمن سی او آف دا لارجسٹ کمپنی وہ اٹھ کے آپ کے پاس آ گیا ہے, تو یہ بچے جب جائیں گے باہر سعودی عرب جیسی جگہ, بالکل ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا ایکسپوجر بڑھے گا, ٹیکنیکل ایکسپرٹیز اور ان کی بڑھ جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جب واپس آئیں گے تو ویلیو ایڈ کریں گے. اور دیکھیں ساتھ ساتھ یہ بچے اور یہ ینگسٹرز جو ہمارے جو باہر جاتے ہیں, آپ دیکھیں ایک بڑا فیکٹر ہے فارن ریمیٹنسز کا. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ فارن ریمیٹنسز پاکستان میں آتی ہیں اور وہ ایک پرسنل گروتھ ہو رہی ہوتی ہے ان کی, اور وہ واپس آ کے انہی لوگوں کو دینی ہے, فارن ایکسچینج آپ کماتے ہیں. اچھا, اور تیسرا ایک اور اسپیکٹ تھا میرے ذہن میں, وہ یہ تھا کہ یہ بچے جو ہیں یار سالوں میں کبھی عمرہ اور حج تو نہیں کر سکتے, اور وہاں ہوتے ہوئے کوئی اپنے والدین کو عمرہ کرا لے گا تو چلو اس کی بھی زندگی عاقبت سنور گئی اور ہمیں بھی کچھ اس میں حصہ مل جائے گا. تو آپ یقین کریں اس دور میں جب میں سعودی عرب جایا کرتا تھا عمرے پہ, اللہ تعالیٰ لے جاتا تھا مجھے, تو وہ ملتے تھے, بڑے خوش ہوتے تھے, ملاقات ہوتی تھی آپ کی, ملاقات ہوتی تھی کیونکہ وہ اچھا ڈفرینٹ سٹیز میں پوسٹڈ تھے, مکہ مدینہ میں پوسٹڈ تھے, جدہ میں بھی. میں اس پہ بھی بات کرنے جا رہا ہوں آپ سے, آپ اپنی بات پہلے ختم کریں کہ مجھے یہ پتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ اللہ کا بڑا کرم ہے آپ پہ, آپ بڑے فریکوینٹ ٹریولر ٹو دس ہولی لینڈ, اس پہ ہم الگ بات کریں گے, لیکن آپ اپنی بات پہلے ختم کریں, میں بھولنا چاہتا ہوں. تو وہ اچھا وہ بڑے خوش اور وہ اپنی اچیومنٹس بتاتے تھے وہاں پہ اور بڑے فخر. اچھا میں دیکھتا تھا یہاں پہ وہ بیچارہ جس حال میں تھا وہاں پہ اس کو گاڑی ملی ہوئی ہے, اس کو اس دور میں موبائل فون ملا ہوا ہے, اور وہ باقاعدہ مجھے آفر کرتے ہیں سر ہم آپ کو ٹریول کرا کے لے جائیں گے, مکہ سے مدینہ لے جائیں گے. تو یہ مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی. لیکن آپ کی پروڈکٹ تھی, بچے آپ کے تھے. اچھا میں نے یہ پھر دیکھا کہ کئی میکسیمم واپس آ گئے, کئی واپس بھی نہیں آئے. جو واپس نہیں آئے ان کو کہیں اور جاب مل گئی اور اچھی جاب مل گئی, یعنی کسی اور وہاں سے کسی اور کنٹری میں بھی چلے گئے. تو ایک طرح سے فائدہ ملک کا ہی ہوا. فائدہ ملک کا ہی ہے, بالکل ایسے ہی. آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے بھی کچھ عرصہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ سرو کیا. میں جہاں پہ تھا مینیجنگ ڈائریکٹر تھا ایک ادارے کا, پبلک سیکٹر ادارے کا, جہاں کام لوگوں کو باہر بھیجنے کا تھا. تو چونکہ آپ جب یہ بات کر رہے ہیں تو میں ابھی اسی فریم آف مائنڈ میں چلا گیا کہ ہم نے ہزاروں بچوں کو پاکستان سے بھیجا ہے,
اور ہماری ڈیسٹینیشن مارکیٹ ویسے مڈل ایسٹرن گلف ہی تھی، کوریا بھی کچھ بھیجتے تھے. تو یہ سوچتے تھے کہ جتنے بچے پاکستان سے جا رہے ہیں یہ وہ بچے ہیں جن کو اگر یہاں کوئی اپرچونٹی نہیں ہے اور اللہ نے کوئی راستہ دیا ہے تو یہ جائیں گے، اپنی اسکلس امپروو کریں گے، اپنے خاندانوں میں پیسے بھیجیں گے، ان کی کفالت ہوگی اور یہ سلسلہ چل پڑے گا. تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بالکل ایسا. تھوڑا سا کمیونٹی ویلفیئر میں ایک جو بڑا کام اللہ نے ہم سے لیا. ٹھیک ہے. 2005 میں پاکستان میں بہت بڑا زلزلہ آیا. جی جی یہ بہت بڑی آفت تھی. ہاں، قدرتی آفت تھی. قدرتی آفت. اور ہم لوگ اس کے لیے تیار نہیں تھے. ہمارے پاس کوئی پریپریشن نہیں تھی. اب تو کافی ادارے بن گئے ہیں، NDMA بن گیا، اس کے بعد سے بہت کچھ، اور بلڈنگ کوڈز بھی چینج ہوئے اس کے بعد سے. بالکل ایسا ہی ہوا. تو مجھے یاد ہے کہ جب یہ اسلام آباد میں مارگلا ٹاور گر گیا تھا زلزلے میں، تو ہم وہاں پہنچ گئے. ٹھیک ہے. میرے ادارے کی میری جو ٹیم تھی وہ ہم سارے پہنچ کے وہاں کھڑے ہو گئے اور وہاں جائزہ لے رہے ہیں. اچھا آپ یقین کریں کہ وہ جو بلڈنگ گری ہوئی تھی وہ ایک لائن لڑکوں کی لگی ہوئی تھی، اور وہ اینٹیں اور پتھر اٹھا کے لائن میں ایک سے دوسرے کو دیتا، دوسرے سے تیسرے کو دیتا، اور وہ چل رہا تھا سلسلہ. تو شاکر صاحب ایک بات بتاؤں، آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے گا، لیکن جو اللہ نے ہمارے ان لوگوں میں بڑا یہ جو جذبہ دیا ہے مدد کا، اور جو ہم نے دیکھا پورے پاکستان سے ہمارے پاکستانیوں نے دل کھول کے عطیات دیے، مدد کی ہے. ینگ بچے ہمارے والنٹیئرز آن گراؤنڈ تھے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو آگے پلیز. ہاں، تو یہ اسی جذبے سے میں آپ کو بتاؤں پھر. اچھا ہم وہاں بیٹھے بیٹھے سوچنے لگے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے. خیال آیا کہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ والنٹیئر ہیں سارے، زخمیوں کو اٹھا رہے ہیں، اسپتالوں میں لے جا رہے ہیں، اور یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا. بلڈنگ گری ہوئی ہے، ملبے سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے. تو رمضان، اور ان کا روزہ بھی ہے. تو خیر ہم نے سوچا کہ افطار کا اہتمام کیا جائے. ٹھیک ہے. تو وہاں ہم نے ایک ایمرجنسی بیسس پہ ایک چھوٹا سا کیمپ لگا دیا. ٹھیک. بلڈنگ کے بالکل سامنے گرین بیلٹ پہ. اچھا ٹھیک ہے. اچھا وہ پہلا کیمپ تھا جو وہاں پہ لگا. اسلام آباد میں سب سے پہلا کیمپ ہمارا جو لگا. اور وہ کتنی دیر بعد آپ وہاں پہنچے؟ ہم 1 گھنٹے بعد پہنچے. 1 گھنٹے میں پہنچ گیا؟ 1 گھنٹے میں ہم پہنچ گئے تھے. وہ سچویشن ساری دیکھی، آبزرو کی، سوچتے رہے ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ہم نے ایز اے فرسٹ اسٹیپ ہم نے کہ چلیں پہلے تو یہ کر لیں. اچھا وہاں پہ جب وہ کیمپ لگایا تو ہم نے افطار کے لیے کچھ جوسز وغیرہ، کولڈ ڈرنکس، تھوڑا سا فروٹ وغیرہ لا کے وہاں پہ جمع کرنا شروع کر دیا. آپ یقین کریں گے سید صاحب کہ تقریباً افطار سے 1 گھنٹہ پہلے ہمارے اس کیمپ میں جگہ نہیں تھی چیزوں کی کہ رکھ سکیں. کیوں؟ جو بھی آتا، جو بھی گزرتا، وہ پوچھتا کہ جی میں بھی کچھ لے آؤں. سامنے مارکیٹ میں جاتے سبحان اللہ اور کوئی چیز اٹھا کے لے آتے. دیکھیں یہ تو ہے ہمارے لوگوں میں، یہ جذبہ میں نے وہاں پہ دیکھا. ہاں. تو پھر اس کے بعد سلسلہ ہمارا چلتا رہا. ہم نے 2-3 مہینے کیونکہ وہ مظفر آباد سے زخمیوں کو لایا گیا، ان کے لیے الگ جگہ پہ یہاں پہ اسلام آباد میں کمیونٹی سینٹر میں بنا دی گئی تھی. ہم نے وہاں پہ بھی اسی کیمپ کو کنٹینیو رکھا. ٹھیک ہے. میڈیسنز بھی دیتے رہے، اور آپ والی بات کہ لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا، ہمارے ادارے کے لوگوں نے کنٹریبیوٹ. اچھا بہت کنٹریبیوٹ کیا. تو اس کے ساتھ پھر اصل میں یہ سلسلہ جب ہمارے اس ٹیم میں آ گیا تو انہوں نے کہا جی آگے بھی کچھ ہوگا تو ہم کریں گے. پھر اس کے بعد سیلاب آ گیا تھا 2010 میں. 2010 کا سیلاب. ہاں. اس میں بھی یہ KP میں کافی تباہی ہوئی تھی. اس میں بھی چل پڑے، ٹرکوں کے ٹرک سامان لے کے لے جا رہے ہیں. لیکن اللہ نے آپ نے ایک اسپارک لی کہ کام کرنا ہے، اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا، اب کرتے جاؤ. تو IDPs کا ایشوز تھا. IDPs جو ہیں ان کی سیٹلمنٹ، ان میں بھی اللہ نے بہت کام لیا. اللہ کا احسان ہے. دیکھیں یہ جو نیکیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہیں، اللہ ہی دلوں میں ڈالتا ہے. سب کو توفیق ملتی بھی نہیں ہے. بالکل. اور لیکن پاکستانی جذبہ میں نے بڑا بہت جذبہ دیکھا، بہت جذبہ. اچھا جی شاکر صاحب، میرے خیال سے اب میں بار بار حرمین کے سفر کو آپ، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یو آر بلیسڈ کہ آپ کو وہاں سے ہر مرتبہ الحمدللہ آپ کو دعوت مل جاتی ہے اس در کی زیارت کے لیے. تھوڑا سا یہ سفر بتائیں، اور کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور کون لوگ ہیں اس میں آپ کے ساتھ جو آپ کے سفر میں آپ کے ساتھی ہیں؟ اب سعید صاحب یہ تو مبارک ترین سفر ہے. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اس سے بہتر ٹریولنگ کہیں نہیں ہو سکتی. بالکل. اور اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار بلاتا ہے. انسان کے بس میں نہیں ہے.
کئی لوگ ایسے ہیں جو سالوں نہیں جا سکتے. میں اس سفر میں اپنے ایک بزرگ کا ذکر ضرور کروں گا. جی جی پلیز. شیخ بشیر صدیق. شیخ بشیر صدیق صاحب. ان کا انتقال آج سے ٹھیک 1 مہینہ پہلے ہوا ہے. اچھا ابھی انتقال کر گئے. اچھا. ان کی عمر 88 ایئرس تھی. ٹھیک ہے. اور 60 سال سے وہ مسجد نبوی میں قرآن کی تعلیم دے رہے تھے. اچھا. 60 سال سے. 60 ایئرز. اور میرے ساتھ ان کا بڑا پرانا تعلق اور محبت کا تعلق تھا. اوریجنلی وہ پاکستانی تھے لیکن ان کو پھر سعودیہ کی نیشنلٹی مل گئی تو انہوں نے اپنی پوری زندگی سعودیہ میں گزار دی. اس وقت میں بتاؤں کہ مسجد نبوی کے اور خانہ کعبہ میں ان کے 4 جو پریزنٹ امام ہیں ان کے شاگرد ہیں. اس وقت 4 امام جو ہیں جس میں سب سے اس وقت شیخ البدیر جو کہ مسجد نبوی کے بہت مشہور امام ہیں وہ ان کے شاگرد ہیں. اچھا. تو میری بہت خوش قسمتی تھی کہ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. ٹھیک ہے. مسجد نبوی میں جب ہم جاتے ان کے ساتھ بیٹھتے ان کے ساتھ باتیں کرتے. ان کی پوری دنیا میں شاگرد ہیں اور وہ ایک اتھارٹی تھی یہ قرت کی سرٹیفیکیشن کی پوری دنیا میں ایشو کرتے. ابھی ان کے انتقال پہ بہت پاکستان میں بھی بڑی خبریں آئی ہیں اور بڑے بڑے دنیا میں امریکہ میں بڑے پروگرامز ہوئے ہیں, انگلینڈ میں پروگرامز ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جب انسان دنیا میں زندہ ہوتا ہے تو اس وقت اتنی قدر بندہ بعد میں احساس ہوتا ہے جب آپ سنتے ہیں. تو وہ میں نے اس لیے ان کا ذکر کرنا بڑا اس وقت مناسب سمجھا یہاں. نہیں بہت ضروری ہے کہ وہ جب بیمار تھے ابھی آخری 1 مہینہ بیمار رہے تو وہ میرے ساتھ اس وقت ہی رابطے میں تھے. ہاسپٹل سے مجھے فون کرتے تو میں ان کو کہا کرتا تھا میں آ رہا ہوں. کہتے نہیں ابھی مت آؤ میں ٹھیک ہو جاؤں پھر آنا پھر کھانا کھائیں گے. اچھا. وہ اتنے مہمان نواز تھے. ان کی وہ مہمان نوازی ان کی کھجوریں ان کا وہ اسپیشل ایک عطر دینا وہ بڑا مبارک عطر ہوتا تھا ان کے پاس وہ دیا کرتے تھے ہم سب کو. تو میرا خیال ہے ان کی کمی ہمیں بہت مغفرت محسوس ہوتی رہے گی. ایسے لوگ تو بالکل مشعل راہ ہیں. بالکل بالکل. میں تو سب کو ان کی کہوں گا کہ ان کو اپنی دعاؤں میں ضرور شریک رکھیں. ان کی 2-3 باتیں میں صرف آپ کو کرنا چاہ رہا ہوں. ضرور بتائیں. میں تو I would love to listen لیکن دیکھنے والے پسند کریں گے. جی بالکل بالکل بالکل. اچھا وہ 3 باتیں ہمیشہ جہاں بھی جاتے تھے وہ جب ٹاک کرتے تھے تو 3 باتیں ضرور کہا کرتے تھے. ٹھیک ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ آپ لوگوں کو سچ بولنے کی تلقین کریں. اس سچ میں برکت ہے. ٹھیک ہے. جس بندے نے سچ کو اپنا لیا ٹھیک ہے کامیابی اس کے ساتھ ہے. دوسرا لقمہ حلال. لقمہ حلال. لقمہ حلال کی جو برکات ہے نا وہ تو ہم نے خود بھی دیکھی. ہمیں پتہ ہے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ جن لوگوں نے حلال رزق کمایا ہے کامیابی ہمیشہ ان کے ساتھ رہی ہے اور غیب سے ان کو مدد ملتی رہی ہے. تو یہ ان کی. اور تیسری بات وہ یہ کرتے تھے کہ اچھے اخلاق اپنائیں. اچھے اخلاق اپنائیں. اچھے اخلاق اپنائیں. بدقسمتی سے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تعلیم بچپن سے نہیں دی جاتی اسکولوں میں. اگر اسکولز میں ہمارے ہاں بچپن سے ہی یہ ہمارے ایز اے سبجیکٹ ڈال دیا جائے بچوں کے ذہن میں کہ آپ نے سچ بولنا ہے آپ نے اچھے اخلاق اپنانے ہیں آپ نے والدین کی عزت قدر کرنی ہے اور آپ نے حلال رزق کمانا ہے تو آپ کا یہی بچہ جب دنیاوی تعلیم کے ساتھ آگے CSS کرے گا اسسٹنٹ کمشنر بنے گا ڈپٹی کمشنر بنے گا سیکشن افسر بنے گا SP بنے گا ASP بنے گا تو اس کے ذہن میں یہ ضرور ہوگا کہ یار غلط کام نہیں کرنا تو چونکہ یہ چیزیں سکھائی نہیں جاتی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں بھی یہ چیزیں سکھائی نہیں جاتی. انفارچونیٹلی یہ ہو رہا ہے. ہاں تو یہ چیزیں ان کی بڑی ہمیں یاد آئیں گی. اور نہیں یہ تو میں ویری گلیڈ ٹو نوٹ کہ آپ کو الحمدللہ ایسے لوگوں سے رابطہ اور واسطہ رہا جو اس لیول کے لوگ تھے کہ جنہوں نے 60 سال مدینے کے اندر قرآن پڑھاتے ہوئے گزار دی. اور 4 پریزنٹ امام ان کے شاگرد اور 4 پریزنٹ امام آف مسجد نبوی اینڈ مسجد حرام دونوں میں ان کے شاگرد ہیں. اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں پرائڈ کی بات
اور ان کا تعلق وہیں سعودی سے تھا. سعودی میں سعودی رہے, بچے بھی ان کے سعودیہ میں بچے ہیں. بھی سعودیہ میں. ہاں, ان کی جو نماز جنازہ ہاں ریاض الجنہ میں, ہاں ریاض الجنہ میں شیخ البدیر جو کہ مسجد نبوی کے امام ہیں, جو ان کے ہم. شاگرد بھی ہیں, انہوں نے پڑھائی. اچھا اچھا انہوں نے اچھا پڑھائی اچھا. اور ہزاروں لوگ شریک ہوئے. آپ یقین کریں انگلینڈ سے لوگ آگے تھے. ان کی طبیعت آخری دنوں میں اتنی خراب تھی کہ جو انگلینڈ میں ان کے شاگرد تھے وہ آ کے ہفتہ ہفتہ وہاں بیٹھ گئے اور ان کے ارد گرد قرآن پڑھا کرتے تھے, ہر وقت قرآن پڑھا کرتے. ویری فیسینیٹنگ. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کے قریب رہنے کا موقع دے, ہم سیکھیں ان سے, ہم ان کی چیزوں کو دیکھیں اور اس سے انسپائر ہو کے اڈاپٹ کریں. اور یہ مشعل راہ ہم لوگوں کی سب سے بڑی بلیسنگ تو یہی ہے کہ جس شخص کو اللہ نے موقع دے دیا مسجد نبوی میں 60 سال رہنے کا, 60 سال رہنے کا اور وہاں خدمت کرنے کا اسی مسجد کے اندر, اس سے بڑی بلیسنگ کیا ہو سکتی ہے. تو یہ بڑا مبارک سفر ہے کہ آپ وہاں جاتے ہیں, آپ روزہ مبارک پہ سلام پیش کرتے ہیں. دیکھیں نا, آپ یہاں پہ بھی درود پیش کرتے ہیں تو پہنچتا ہے, پہنچتا ہے. تو جب وہاں پہ جاتے ہیں اور سامنے آپ درود پیش کرتے ہیں تو آپ کی خوش قسمتی نہیں ہے. خوش قسمتی نہیں تو کیا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ ہمارا ایفرٹ, یہ چینل جس سے چلائے ہوئے ہم نے کوئی 7 مہینے ہوئے ہیں, ویورشپ دیکھیں تو اوور 100,000 نیا چینل ہے ابھی, اور 800 کے قریب اس کے سبسکرائبرز ہیں. دو کہ ناٹ اے بگ نمبر, لیکن بگ نمبر ان کانٹیکسٹ کے جس طرح کا تھیم ہم نے لیا ہے یوتھ پہ, اس پہ اتنا ریپڈلی گرو کرنا, دس از انیوژول. اور وہ اس لیے ہے کہ ہمارے گیسٹ جو آتے ہیں وہ ان کی باتوں کا ایک امپیکٹ تو ہے. کیونکہ میرے اس چینل کو ہر جگہ گلوبلی دیکھا جاتا ہے. میں چونکہ دیکھ سکتا ہوں کہ کہاں دیکھا جا رہا ہے, تو یو ایس اے میں بھی دیکھا جاتا ہے, یو کے میں دیکھا جاتا ہے, انڈیا میں دیکھا جاتا ہے, اور سعودی میں دیکھا جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ can it really create an impact on people as far as the youth is concerned, ان کی اپلفٹ کے لیے, ان کی رہنمائی کے لیے؟ دیکھیں, میں نے تو آپ کو شروع میں ہی مینشن کر دیا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو آپ نے لیا. پاکستان میں میرا خیال ہے یہ پہلا ہی یوٹیوب چینل ہے جو کہ جس نے اسپیسیفکلی یوتھ کو ٹارگٹ کیا, اور آپ ہر شعبہ فکر کے لوگوں کو بلاتے ہیں اور ان سے انفارمل ڈسکشن کرتے ہیں, اور انفارمل جو ہے آپ ایک چیز کنوے کر دیتے ہیں یوتھ کے لیے, ایک ایڈوائز ان کو دیتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے, اور ان یوتھ کی اپنی اچیومنٹس بھی آپ پوچھتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ آگے بھی انشاءاللہ چلے گا, اور پوری دنیا میں اس کا نام ہوگا. آپ یہ دیکھیں, کامیابی وہی بات ہے کہ آہستہ آہستہ ملتی ہے, ایسا ملتی ہے. آپ نے جیسے پہلے اسٹارٹ کیا, شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے یہاں پہ ایک دن سے, اور آپ نے چونکہ یہ مقصد بنا لیا. میں اس لیے اچھا میں عموماً لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار زندگی کا ایک مقصد بنا کے جئیں, اور اب یقین کریں زندگی میں آنے کا مقصد بھی ہے. آنے کا مقصد ہے یقیناً, یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ دنیا میں آئے ہیں, آپ آئے, کھایا پیا, سوئے, گپ شپ لگائی اور مر گئے. یہ نہیں ہے. آپ جب دنیا میں آئے ہیں تو کچھ اپنا ٹارگٹ سیٹ کریں. وہ علامہ اقبال نے ایک بڑا اچھا کہا تھا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلماں, میں اسی لیے نمازی. واہ واہ واہ. تو زندگی کا مقصد تو ہے, بغیر مقصد کے کوئی چیز نہیں. شاکر صاحب, اب میں یہ چاہوں گا اگر آپ کسی اور چیز پہ بات کرنا چاہیں, مور دین ویلکم. لیکن میں بھی یہ چاہوں گا کہ ذرا ایک تو بچوں کو ایڈوائز کریں, آج کے بچوں کو, پاکستان کے بچوں کو ایڈوائز کریں کہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کیا ان کی حکمت عملی ہو, کیسے نکلیں. کچھ پرابلمس, مایوسی, کچھ یہ چیزوں میں ہمارے بچے آج کل الجھے ہوئے ہیں. اصل میں اور how can the religion can contribute, اس کی تعلیم, اس کی تربیت, اس کو پڑھنا, اس کو سمجھنا, یہ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے. دیکھیں پہلے یہ جو آپ نے بات کی نا, یہ اچھا ریلیجن کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اس میں, جو کہ آج کل میں آپ کو بتاؤں بہت کم ہوتا جا رہا ہے, اسپیشلی بچوں میں. آپ قرآن کی تعلیم جو ہے نا, قرآن کو سمجھ کے پڑھنا بہت کم ہو گیا ہے. بہت کم ہے, جو کہ بہت ضروری ہے بچوں کے لیے کہ ہمیں دین کیا سکھا رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو اوپر بتایا کہ دین تو ہمیں سچ بولنا سکھاتا ہے, دین تو ہمیں اچھے اخلاق سکھاتا ہے, دین تو ہمیں ہر قسم کی برائیوں سے بچاتا ہے, دین تو ہمیں والدین کی قدر کرنا سکھاتا ہے, رشتہ داروں سے حسن سلوک سکھاتا ہے, صلہ رحمی سکھاتا ہے,
بہت چیزیں ہیں نا. دین تو ایک اسلام تو ایک جامع مذہب ہے. تو بچوں, اچھا میں نے اب یہ چیز جو آج کل بچوں میں دیکھی ہے, وہ ایک تو سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر وقت یہ موبائل پہ زیادہ توجہ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جلدی سے پیسہ بنانا, یہ بہت ہے آج کے بچوں میں, ایک ریس میں لگے ہوئے ہیں. میرے پاس ایک ینگ افسر آیا, تو اس کو 2 سال سروس ہوئی تھی, تو مجھے کہنے لگا سر مجھے چھٹی چاہیے, میں جا رہا ہوں نیوزی لینڈ جا رہا ہوں. میں نے کہا یار اتنا, تمہیں تو ابھی 2 سال سروس ہوئی ہے, تو تم اتنی لمبی چھٹی 2 سال کی چھٹی لینا چاہ رہے ہو, تو کچھ سرو اور کر لو. کہتے نہیں سر میں نے پیسہ بنانا ہے. پیسہ بنانا ہے. میں نے کہا تو تمہیں جوائن کیے 2 سال ہوئے ہیں, تو یہ پیسہ, یہ سب دنیا جو ہے نا سر ریٹ ریس میں لگی ہوئی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو رزق ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. آپ کو رزق اتنا ہی ملے گا جتنا آپ کے لیے لکھ دیا گیا. محنت آپ نے کرنی ہے, اور محنت کے بغیر چیزیں نہیں ملنی. یہ جو غلط طریقے سے پیسہ کمانا ہے نا, یہ رہتا نہیں ہے. یہ رہتا نہیں. میں تو کہتا ہوں کہ جو پیسہ آپ کے پاس ہے اس کو خرچ کریں اللہ کے راستے میں. صحیح کہا آپ, صحیح کہا. اچھا میں لوگوں کو یہ بھی ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ دن میں اللہ کی راہ میں 10 روپیہ دے دیں, لیکن دیں ضرور. روز کی بنیاد, جو آئے مانگنے والے کو واپس نہ کریں. گھر میں ایک جگہ رکھ لیں جس میں سب گھر والوں کو کہہ دیں یار اس میں 10 روپیہ صبح ڈال دیا کرو اللہ کے نام پہ. تو اب وہ جیسے وہ بات سے بات نکل رہی ہے, اشفاق احمد کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا. جب بتائیے, میں تو چاہتا ہوں سننے والے بھی سنیں. جب وہ ایک رکشے سے اترے والد کے سمیت, تو اس نے رکشے والے کو کوئی 4 روپے دے دیے. تو والد نے پوچھا کہ 5 روپے تھے, اس میں سے 1 روپیہ واپس لے لیا. تو والد نے پوچھا کہ کتنے پیسے بنے؟ اس نے کہا جی وہ 3.5 بنتے تھے, میں نے 4 دے دیے. تو والد نے کہا کہ 5 دے دیتے. تو اس نے کہا جی میں تے زیادہ دیتے, 3.5 بنتے سن, میں تے 4 دیتے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی تم نے کون سا پلے سے دیا, دتے میں سے دیا ہے نا. دتے میں سے دیا ہے. واہ. تو اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیا ہے اسی میں سے دیا ہے. اسی میں سے دیا ہے. اچھا, اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں نا, تو وہ بڑھتا ہے, پھر بڑھتا ہے. تو اللہ کے یہ, اچھا یوتھ میں بھی یہ چیز میں کہتا ہوں انکلکیٹ کرنی چاہیے کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں, تو آپ کا رزق خود ہی بڑھے گا. آپ کو اپرچونٹیز ڈفرینٹ ملتی رہیں گی, اور حق حلال کی اپرچونٹیز ملیں گی, غلط نہیں ملیں گی. نیتیں صاف رکھیں. شاکر صاحب, آپ ایک تو ملٹی لینگویج بھی ہیں, میں بھی سن رہا ہوں آپ تعلق ہے آپ کا پشتون بیلٹ سے. پشتو بہت اچھی بولتے ہیں کیونکہ یہ آپ کی مدر ٹنگ ہے. پھر میں نے آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے ہند کو بولتے دیکھا, پھر آپ پنجابی بھی بولتے ہیں. تو یہ اتنی ساری زبانیں کیسے بول لیتے ہیں پہلے تو, اور لیکن آخری میسج جو آپ کا ہوگا نا اس پوڈ کاسٹ میں, بیکاز وی آر اباؤٹ ٹو کلوز دس سیشن, تو وہ ہوگا پشتو میں. دیکھنے والوں کو یہ تو دکھائیں کہ یہ شخص جو ہمارے سامنے بیٹھا ہے, از ملٹی لینگویج, از بلیسڈ ود ٹو مینی تھنگس. رحم ڈالا ہے اللہ نے ان کی ذات میں, اور اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا کرم فرمایا, اور ان جیسے لوگوں پہ کرم فرمایا جو اس راستے پہ ہیں. تو چلیں جی, کنکلوڈنگ سیشن ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بیفور وی کلوز دس سیشن, آپ کا آخری میسج. زه یوت ته دا پیغام ورکون غواړم چې څنګه چې ما مخکې هم دا خبره وکړه تاسو ته چې محنت چې کوم دی هغه ژوند کې کامیابی دپاره ډېر ضروري دی. نو ټولو نه پهله تاسو دا ذهن کې وساتئ چې محنت به کوئ. بل ما خبرې دا ټول چې کوم مخکې وکړو هغه زه پښتو کې بیا ریپیټ کوم چې رښتیا وایه, خپل مور پلار قدر کوئ. ګوره دا مور پلار ډېر قیمتي دي, ډېر قیمتي دي. دا چې لاړ شي بیا تاسو ته هغه قدر راځي. هغوی نه تپوس وکئ چا چې مور پلار نشته. او بل دا ده چې زیات پیسو پسې مه ګرځئ, دا پیسه خپله راځي. الله تعالی رزق انسان نصیب کې لیکلی دی. کوشش کوئ, بلکې کوشش نه چې تاسو حلال رزق دپاره بس هر موقع باندې حلال رزق تلاش کوئ. حلال رزق کې ډېر برکتونه دي. الله لارې کې خرچ کوئ, نو دې کې به انشاءالله تاسو به کامیابېږئ. خپل سبق یې, او سوشل میډیا ټیک دی شته دی, دې کې ډېر نیګیټیویټي دی, دې کې ډېر دروغ خبرې هم دي خلک کوي.
ځکه چې پیسې ګټي هغه باندې، نو دنه لږ چې څومره کم ټایم ولا ورکول شي دا ورکوي، ځکه چې د ملک لپاره ضرورت دی داسې افسرانو، داسې ینګ افسرانو ضرورت دی کوم چې د ملک لا څه ورکي. د لپاره ساینټسټ ضرورت دی، موږ لپاره ښه آرم فورسز کې ښه کسان زموږ له پکار دي، ښه پروفیشنلز پکار دي ماشاءالله. زموږ ینګسټرز کې ډېر زیات ټیلنټ دی ماشاءالله. تاسو وګورئ چې دنیا کې پښتانه چرته نه دي، امریکا کې ټاپ ډاکټران پښتانه دي پکې. نو تاسو هم د محنت شروع نه او چې کوم دی دا حق لار حق باندې رښتیا ته به رښتیا وایه، دروغ ته به دروغ وایه، او یقین وکړئ چې دروغ ته به دروغ وایه نو تاسو ته به هېڅ نه کېږي. الله مدد به تاسو سره وي. ډېره شکریہ. شاکر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار بینگ آر گیسٹ آن مائی پوڈ کاسٹ. اور سب سے اچھی بات یہ ہے اتنی اچھی باتیں سننے کو ملی، دین اور دنیا دونوں کو آپ نے کور کیا، اور سب سے آخر میں ہمارے پشتون بھائیوں کو جو میسج دیا ہے آپ نے پشتو میں، میرے خیال سے دیر از اے ہٹ. تو تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو.